نیٹو جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو 4 اپریل 1949 کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک معاہدے کے تحت عمل میں لائی گئی۔ اس کا دفتر بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں واقع ہے اور برسلز میں ہی ہر سال نیٹو کے بڑے بڑے لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں، جس میں ہر ملک کی طرف سے ان کا اپنا نمائندہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ حال ہی میں نیٹو کی منعقد کردہ ایک کانفرنس کے دوران 2030 کے حوالے سے چند حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جنہیں 2010 میں ترتیب دیا گیا تھا، اور اس کانفرنس کے اختتام کے بعد ایک اعلان میں کہا گیا کہ نیٹو میں موجود تمام ممالک نے ان حکمت عملیوں کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کانفرنس کے دوران کچھ ایسے خفیہ پیغامات بھی دیے گئے جنہیں عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ تو وہ پیغامات کیا تھے اور ان پیغامات کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اور یہ بھی کہ ان پیغامات کا نئے دنیاوی نظام سے کیا تعلق ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل کی جانے والی نیٹو کی اس کانفرنس میں آج کی وبا سے پیدا ہونے والے حالات کی بجائے 2030 پر کافی توجہ دی گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ 2030 کے لیے ان کے کچھ خاص منصوبے ہیں۔ اس کانفرنس کے دوران عجیب صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب نیٹو کے تمام ممبران ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو انہیں ایک روبوٹک آواز سے کہا گیا کہ اپنے ماسک اتار کر آگے آ جائیں۔ اس آواز کو سن کر ان تمام ممبران نے اپنے اپنے ماسک اتار دیے اور وہی کیا جس کو کرنے کے لیے انہیں بولا گیا تھا۔ تب وہ سامنے لگے ایک ڈیجیٹل ٹاور کے آگے مؤدب انداز میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ٹاور ایک پزل کی طرح شروع ہوا اور پھر اس میں مختلف پیغامات کو دکھایا گیا۔ ان پیغامات میں تعلیم اور کلائمیٹ چینج کے بارے میں زیادہ تر بات کی گئی، لیکن اصل میں یہ ایک خاموش پیغام تھا جس کے لیے 2020 سے 2025 تک کا وقت دیا گیا۔ اصل میں یہ نئے دنیاوی نظام کے اس ایجنڈے کا حصہ ہے جسے 2021 میں مکمل کیا جانا تھا اور جس کی شروعات اس وبا کے ذریعے کی جا چکی ہے، لیکن ان کو وہ کامیابیاں نہیں ملی جن کی توقع یہ کر رہے تھے، اور اب اپنے اسی مقصد کو یہ لوگ 2025 تک بڑھا کر اسے پھر 2030 میں مکمل طور پر لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں دنیا کے پورے نظام کو اچانک تبدیل کیا جائے گا، بالکل ایسے ہی جس طرح آج اس وبا کی وجہ سے دنیا کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی لائی جا چکی ہے۔ دوستو، یہ تمام باتیں ان سب کو اس ڈیجیٹل ٹاور سے نکلنے والی آواز میں سمجھائی گئی، اور جن کا مقصد ہی ان باتوں میں چھپے پیغامات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونا تھا۔ یہ پیغامات اصل میں دجال کے ان پیغامات کی ایک جھلک ہے جو وہ اپنے خروج کے بعد پوری دنیا کو پہنچائے گا، اور تب اس طرح کی ٹیکنالوجی ان پیغامات کی ترسیل کے لیے استعمال ہوگی، اور اس کا وہ پیغام دنیا کے ہر کونے میں مختلف زبانوں میں نشر ہوگا، جس میں وہ خود کو انسانوں کا مسیحا کہے گا اور لوگوں کو دعوت دے گا کہ اس کے پیغام کو قبول کر لیں، اور جو قبول نہیں کریں گے تو ان کے لیے یہ دنیا تنگ کر دی جائے گی۔ دجال کے پیغام کو پھیلانے والے ان لوگوں کا کسی بھی مذہب پر یقین نہیں، ان کا کوئی نظریہ، کوئی فلسفی نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی اخلاقی اقدار ہیں۔ یہ سب صرف ایک ہی بات کو مانتے ہیں، اور وہ ہے اپنے مسیحا یعنی دجال کے حکم کو ماننا، اور یہی وجہ ہے کہ 2030 تک یہ لوگ جو انقلاب دنیا میں لانے والے ہیں اس کے لیے انہیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ انقلاب ایک ڈیجیٹل انقلاب ہوگا جس کے لیے آج ہی سے لوگوں کو ٹیکنالوجی کا غلام بنایا جا چکا ہے۔ ایسے غلام جن کو ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کو ہی جنت دکھایا جا رہا ہے، جہاں ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے تاکہ جتنے لوگ جدید ٹیکنالوجی کے عادی ہو جائیں اتنا ہی ان کو قابو کرنا آسان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ان حالات کو بیان فرما دیا تھا کہ جب دجال کے فتنے پھیل جائیں گے تو تم پہاڑوں کی طرف نکل جانا، کیونکہ وہاں اس کے فتنوں کی شدت کم ہوگی، یعنی اس ٹیکنالوجی کا اثر وہاں زیادہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج یہ لوگ پوری تیاری کر چکے ہیں اور انہوں نے 2020 سے 2030 کے درمیان
دنیا میں اتنے ہنگامے برپا کرنے ہیں کہ جن ہنگاموں میں لوگ بے بس ہو کر ان کی طرف جھک سکیں، کیونکہ ان تمام ہنگاموں سے نمٹنے کا راستہ یہی شیطانی پیروکار لوگوں کو دکھائیں گے، اور اسی وجہ سے یہ لوگوں کو اسی دجالی جنت کی طرف بلائیں گے، اور لوگ اس عارضی جنت کی عیش و عشرت کی زندگی کی خاطر اپنے ایمانوں کا سودا کر کے اس دھوکے والے زندگی کو اپنا لیں گے۔ اور ان سب کا آغاز اس آواز سے کیا جا چکا ہے جو اس ڈیجیٹل ٹاور کے ذریعے دنیا کو سنوائی گئی، جو فی الحال تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سنائی گئی، لیکن عنقریب یہ لوگ پوری دنیا کو دجال کی اصل آواز میں انہی پیغامات کو سنوانے والے ہیں۔